السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کنویں کے مسائل یعنی بوڑی کے مسائل۔ کنویں میں یعنی بوڑی میں کسی آدمی یا جانور کا پاخانہ یا پیشاب، یا مرغی یا بط کی بیٹ کہتے ہیں مرغی کے پاخانے کو، یا خون یا تاڑی، شراب وغیرہ کسی نجاست کا ایک قطرہ بھی گر پڑے کنویں میں، یا کوئی بھی ناپاک چیز کنویں میں پڑ جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا اور اس کا کل پانی یعنی پورا پانی نکالا جائے گا۔ تو یہی مسئلہ ہوگا سمپ ٹینک کا۔ سمپ میں جو نیچے پانی آپ سٹور رکھتے ہیں، تو اگر اس میں کسی آدمی یا جانور کا پاخانہ یا پیشاب، یا مرغی کی یا بطخ کی بیٹ، یا خون یا شراب یا کوئی ناپاک چیز گر جائے تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ اگر کنویں میں آدمی، گائے، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور، گائے، بھینس، بکری جیسا اتنا ہی بڑا کوئی دوسرا جانور گر کر مر جائے، آدمی، گائے، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے، یا چھوٹے سے چھوٹا بہنے والے خون والا جانور کنویں میں مر کر پھول پھٹ جائے، تو اگر آدمی گرا، بھینس، بکری یا اتنا ہی بڑا جانور تو صرف گر کے مر گیا، اور چھوٹے سے چھوٹا بہنے والا خون جس جانور میں ہوتا ہے وہ اگر گر کر مر کر پھول پھٹ بھی گیا، یا ایسا جانور کہ جھوٹا ناپاک ہے، جیسے کتے کا جھوٹا یا شیر کا جھوٹا وغیرہ کنویں میں گر پڑے، اگرچہ زندہ نکل آئے، جیسے سور اور کتا، تو ان سب صورتوں میں یعنی آدمی گر کر مر جائے، یا بھینس گر کر مر جائے، یا بکری گر کر مر جائے، یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے، اور چھوٹا بہنے والا خون جس میں ہوتا ہے چھوٹا جانور اگر گر کر مر کر پھول پھٹ جائے، ہے نا، تو چھوٹے جانور کا جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، خالی گر کر مرنا کافی نہیں، مر کر پھول پھٹ جائے، ہے نا، تب، یا ایسا جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے جیسے کتا یا سور، اگرچہ وہ زندہ نکل آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرق سمجھنا چاہیے کہ اگر آدمی گر کر مر گیا یا بھینس، بکری گر کر مر گئی تو پورا پانی نکالا جائے گا، یا چھوٹا جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ گر کر مر کر پھول پھٹ جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا، یا جس کا جھوٹا ناپاک ہے وہ گر کر اگرچہ زندہ نکل آئے لیکن پورا پانی نکالا جائے گا۔ اگر بلی یا مرغی یا اتنا ہی بڑا جانور، بلی، مرغی یا اتنا ہی بڑا جانور، بلی یا مرغی اتنا، کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے، مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور کنویں میں گرا اور مرنے سے پہلے گر کر مر گیا لیکن اس کو پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا، مرغی گر گئی یا بلی گر گئی اور گر کر مر گئی، پھولنے پھٹنے سے پہلے اس کو نکال لیا جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے۔ 40 ڈول۔ اب ڈول کا پیمانہ کس طرح ہوگا؟ ڈول عموماً جو کنویں میں رکھا جاتا ہے وہی ڈول مراد ہے، جو پانی وغیرہ سیننے کے لیے رکھا جاتا ہے ڈول وغیرہ وہی مراد ہے۔
اور چونکہ پہلے اور آج بھی اکثر گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کنویں سے پانی نکالنے کا ایک ڈول مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، تو اسی ڈول کا حساب ہوگا. اگر نہیں تو متوسط جو درمیانہ جو بھی ڈول ہے، جس کو آپ بکیٹ کہہ لیجئے، اس بکیٹ سے 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے. اگر مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا جانور گر کر مر جائے، پھولا پھٹا تو پورا پانی نکالا جائے گا، اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب ہے. اور 60 ڈول پانی نکال دینا مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اگر 40 ڈول نکال دیا تو بھی کافی ہے، واجب ادا ہو گیا. اتنا پانی نکال دینے سے، یعنی 40 ڈول پانی نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا. اگر چوہا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا جانور، چوہا، چھپکلی، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا واجب، 30 ڈول نکال دینا مستحب. اس کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا. پہلی صورت کیا تھی کہ مرغی گری یا بلی گری یا اتنا ہی بڑا جانور گرا اور گر کر مر گیا، پھول پھٹ گیا تو پورا پانی نکالنا واجب. اور اگر مرغی یا بلی یا اتنا بڑا جانور گر کر مر گیا، پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 40 ڈول پانی نکالنا واجب، 60 ڈول نکال دینا مستحب. اور اگر چوہا یا چھپکلی یا گرگٹ یا اتنا ہی بڑا جانور گر کر مر جائے اور پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو 20 ڈول پانی نکالنا واجب اور 30 ڈول نکالنا مستحب ہے. اس سے کنواں پاک ہو جائے گا. جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، ان میں سے اگر کوئی کنویں میں گر پڑے اور زندہ نکل آئے اور ان کے بدن پر کسی نجاست کا یعنی ناپاکی کا لگا ہونا معلوم نہ ہو تو کنواں پاک ہے. اس کا جھوٹا پاک ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے نا وغیرہ، اگر کنویں میں گر پڑے اور زندہ نکل آئے تو دیکھا جائے گا کہ ان کے بدن میں کوئی نجاست تھی یا نہیں تھی. تو میں نے بتایا کہ خالی شبہ سے، ڈاؤٹ سے معاملہ نہیں ہوتا ہے. یقین ہو کہ لگنے کا صرف احتمال کافی نہیں ہے کہ لگا ہوگا، لگا تھا رہیں گا، ایسا لگا تھا رہیں گا. یہ شبہ کا معاملہ سب نہیں چلتا ہے. الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. تو صرف احتمال ہونا کافی نہیں ہے. جبکہ کسی نے مسلمان نے دیکھا تھا جب وہ گرا تھا بیل یا بکری یا بھینس وغیرہ کے، اس کے بدن پر گوبر وغیرہ لگا ہوا تھا. تو ہوتا ہے نا جانوروں کے بدن میں گوبر وغیرہ بھی لگا رہتا ہے، تو وہ تو تمیز نہیں کرتے، گوبروں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کسی نے دیکھا گرتے وقت یا پھر جب نکالا گیا اس وقت اس کے بدن پر نجاست وغیرہ تھی تو اب کنفرم ہو گیا کہ نجاست لگی ہوئی تھی، تب تو پورا پانی نکالا جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے آپ سن چکے کہ آدمی یا جانور کا پیشاب پاخانہ اگر کنویں میں گر جائے یا کوئی ناپاک چیز کنویں میں گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو گوبر بھی ناپاک ہی ہے، تو اگر اس کا لگا ہوا ہونا معلوم ہو تو پورا پانی نکالا جائے گا. اور اگر نہیں لگا تھا، مطلب جس جانور کا جھوٹا پاک ہے جیسے گائے، بکری، بھینس، بیل وغیرہ، اور زندہ نکل آئے تو کنواں پاک ہے، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکال دیا جائے. احتیاط اس میں ہے کہ 20 ڈول نکال دیا جائے. حلال پرندوں یعنی جن کا گوشت کھانا حلال ہے، کبوتر ملے تو لا کے دینا مجھے بھی.
गौरैया वो छोटी चिड़िया होती है, मैना, मैना तो जानते हैं ना, तोता मैना की कहानी मशहूर है, वो मैना। मुर्गाबी, वो बोलते हैं ना पानी की मुर्गी। वैसे बहुत दिन, बहुत साल हो गए खाए हुए, अगर आप लोगों को मिले तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। तो बहरहाल हलाल परिंदों जैसे कबूतर, कबूतर तो अभी तक खाया नहीं हूं मैं, गौरैया भी नहीं, मैना हाँ मैना खाया हूं, मुर्गाबी पानी की मुर्गी, ये भी शायद गुमान होता है कभी खाए हैं शायद। बहरहाल ये हलाल है। तो आप हजरात के मुंह में पानी आ रहा है क्या? ऊंचे उड़ने वाले परिंदों की बीट, ये ऊंचा उड़ते हैं ना, मुर्गी भी उड़ती है थोड़ी थोड़ी ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाती है, वैसी नहीं, ऊंचे उड़ने वाले हलाल परिंदे जैसे कबूतर, मुर्गाबी या मैना या फिर गौरैया वगैरह, तो इनकी जो बीट है कुएं में गिर जाए तो कुआं नापाक नहीं होगा, कुआं नापाक नहीं होगा। यूं ही चिमगादड़ के पेशाब से भी, चमड़े की चुड़ी आती है ना, चमड़े की चुड़ी के पेशाब से भी कुआं नापाक ना होगा। ये हुक्म दिया गया है कि फलां फलां सूरत में इतना इतना पानी निकाला जाए, तो इसका मतलब यह है कि जो चीज कुएं में गिरी है पहले उसको कुएं से बाहर निकाला जाए। ऐसा नहीं कि वो कुत्ता कुएं ही में रह गया और आप निकाल रहे हो और कुत्ता अंदर ही है, तो पाक हो जाएगा। पहले कुत्ता निकालो, है ना, पहले कुत्ता निकालो, उसके बाद पानी निकालो। अब कुत्ता कुएं में गिर गया, अगरचे जिंदा निकला है तो क्या करना है? अभी बोला, मैं अभी भूल गया। पूरा पानी निकाला जाएगा जिसका झूठा नापाक है, जैसे कुत्ता और सुअर गिरकर जिंदा निकल आए तो पूरा पानी निकाला जाएगा। तो पूरा पानी निकालने का मतलब यह है पहले उस जानवर को बाहर निकाला जाए, उसके बाद पानी निकाला जाए। अगर वो चीज कुएं ही में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें बेकार है। और मैंने एक लतीफा भी इस बारे में सुना दिया है इससे पहले। जहां जहां इतने इतने डोल पानी निकालने का जिक्र आया है वहां डोल की गिनती उसी डोल से की जाएगी जो डोल उस कुएं पर इस्तेमाल होता रहा है। और अगर उस कुएं का कोई खास डोल ना हो तो इतना बड़ा डोल होना चाहिए जिसमें 5 किलो पानी आ जाए, जिसमें 5 किलो, यानी ये मुतवस्सित दर्जे का है, ना ज्यादा बड़ा ना फुल छोटा, मुतवस्सित दर्जा मैंने बताया ना, मुतवस्सित दर्जे का है कि जिसमें 5 किलो पानी आ जाए। मतलब यह कि वहां डोल नहीं रखा रहता है तो उमूमन जहां जो डोल रखा जाता है तो उसी की गिनती का हिसाब है। और अगर डोल नहीं रखा जाता वहां या डोल नहीं है तो इतना बड़ा डोल हो या बकीट हो, बर्तन हो कि 5 किलो पानी उसमें आ जाए। तो सालन या पानी या शरबत में अगर मक्खी गिर पड़े तो उसको गोता देकर बाहर फेंक दें और सालन पानी शरबत को खा पी लें। क्योंकि हदीस शरीफ में है, असर में भी मैंने सुनाया था कि अगर खाने में मक्खी गिर पड़े तो उसको खाने में गोता देकर मक्खी फेंक दें, फिर उस खाने को खाएं। क्योंकि मक्खी के 2 परों में से एक में बीमारी और दूसरे पर में शिफा होती है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले मक्खी डालती वही पर है जिसमें बीमारी होती है, उसकी आदत है वो। अरे भाई मक्खी की आदत है, हुजूर को कैसे मालूम? हुजूर तो कोई साइंसदान नहीं थे कि पता कर लें, मगर सरकार ने बता दिया कि मक्खी पहले डालती वही पर है जिसमें बीमारी हो। मतलब यह है कि हुजूर को आलम की हर चीज की खबर है। अब मक्खी के पर के बारे में भी सरकार बता रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्खी वही पर डालती है। तो इतना कॉन्फिडेंस से कौन कहेगा भाई?
وہی کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا ہو، ساری دنیا کے علوم عطا فرمائے ہوں، علوم الاولین والآخرین کا جسے جامع بنایا ہو۔ تو سرکار نے یہ بتایا، اس کا مطلب آقا کریم کو ہر چیز کی، ہر ذرے کی، ہر قطرے کی خبر ہے۔ فرمایا کہ دو پر ہیں اس کے، ایک پر میں بیماری، دوسرے پر میں شفا، ڈالتی وہی پر ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ اب غوطہ دے دو گے تو شفا والا پر بھی اس میں ڈوب جائے گا۔ اب جو اس کی وجہ سے بیماری اس میں پیدا ہو گئی تھی، وہ شفا کے پر کی برکت سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔